अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज की वीडियो ख़ास तौर पर आमिर लियाकत साहब से मुतल्लिक है। आमिर लियाकत साहब ने पीटीआई से इस्तीफ़ा क्यों दिया और आखिरकार इस्तीफ़ा देने की बार इस्तीफ़ा देने की नौबत क्यों पेश आती है, और उसके बाद फिर वजह क्या है, क्यों नाराज़ हो जाते हैं, वजह क्या है कि उनको उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ तहरीक इंसाफ में आने के बाद, वो एमएनए मुंतखब हुए, तो उसके बावजूद जो है वो नाराज़ क्यों हो जाते हैं, नाराज़गी की वजह क्या है, और क्या जो एक अपर सतह पर यानी कि जो एक मुल्की सतह पर जो पीटीआई के साथ उनके कैसे मजबूत रवाबित हैं या नहीं हैं, सूबाई सतह पर या एक कराची की सतह के ऊपर भी उनके क्या पीटीआई के जो अरकान हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं या सूबाई असम्बली के, क्या उनसे उनके मजबूत रवाबित हैं या नहीं हैं। वो सारी चीज़ें जानने के लिए, वो खोज लगाने के लिए, और उसके बाद फिर अब की बार उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्यों, और अब तो उनका जो एक मौक़िफ़ है वो बड़ा अजीब व गरीब तरीके से सामने आ रहा है। वो वजह क्या थी, उसका सारा मैंने खोज लगाया, इसलिए मैंने कोशिश की, अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँ कि उनकी जो इस्तीफ़े की वजह है वो वजह क्या है, वह क्यों नाराज़ हो गए, क्या अब पीटीआई उनको मनाएगी या नहीं, या उनको जो है पीटीआई से किक आउट ही समझा जाए। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। आमिर लियाकत साहब ने एक ट्वीट किया, सबने देखा, उसके बाद फिर आपने ख़ुद भी अंदाज़ा लगाया होगा। ट्वीट करने के बाद जब उन्होंने इस्तीफ़े का ऐलान किया अपने ट्वीट के ज़रिए, तो कमेंट्स सेक्शन उन्होंने बंद किया हुआ है, यानी कि वो कमेंट्स आप नहीं कर सकते। इससे पहले जो है वो ट्वीट से पहले जो है वो ख़ास तौर पर उन्होंने नाराज़गी का जिस तरह इजहार किया वो भी तकरीबन सब जो लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो भेज दिया है, इस्तीफ़ा जो है इरसाल कर दिया है, उन्होंने ख़ास तौर पर कौमी असम्बली को भिजवा दिया है, अब वो पीटीआई में वापस नहीं आएंगे। उन्होंने खैराबाद कहा और समझ लें कि पीटीआई का जो है वो उन्होंने कहा कि अल्लाह ही हामी नासिर हो, लेकिन उसके बाद फिर साथ साथ उन्होंने कुछ देर बाद एक और ट्वीट किया। उसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा वो मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि कराची से मुंतखब रुकन असम्बली जिन्होंने अपनी मेहनत और इमरान खान की मोहब्बत में बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी, उन्होंने भी कौमी असम्बली से मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के एक रुकन इस्तीफ़ा जो है वो आज या कल इरसाल कर देंगे, नाम नहीं बता सकता। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ देर बाद जैसे ज़ाहिर है जो लियारी से एक ही हैं, कराची से एक ही हैं जिन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त दी, उनका नाम है शकूर शाद साहब। वो भरपूर पजीराई रखते हैं, अपना उनका ज़ाती भी असर रसूख है लियारी के अंदर, जिसकी वजह से वो कामयाब भी हुए। ज़ाहिर है इमरान खान साहब या पीटीआई की वजह से तो बिल्कुल ही हुए हैं, लेकिन एक अपना ज़ाती भी असर रसूख है, वो कामयाब हुए, और उसके बाद फिर अब भी वो ग्राउंड की सतह पर यानी कि निचली सतह पर जो है वो काम कर रहे हैं, और अपने जो अरकान हैं, बल्कि जो हल्के में रहने वाले लोग हैं, तो उनसे उनको जो फ़ंड्स मिलते हैं वो उन फ़ंड्स की रोशनी में, या उनके फ़ंड्स की जो भी उनके पास आते हैं, तो वो यूसी की सतह पर, इलाके की सतह पर, गली कोने कूचे कूचे की सतह पर वो जो है अपने इलाके में हल्के में काम कर रहे हैं और मुसलसल तरक्याती काम कर रहे हैं। उसका उन्होंने जवाब दिया, कुछ देर बाद शकूर शाद साहब ने जवाब दिया, ट्वीट किया उन्होंने आमिर लियाकत साहब के ट्वीट के ऊपर। उन्होंने लिखा कि इमरान खान हमारा लीडर है और रहेगा, इस मन घड़त बुनियाद की मुकम्मल तौर पर तस्दीक करता हूँ। फ़िलहाल अपने हल्के में वफाक से मिलने वाले फ़ंड्स से तरक्याती काम करवा रहे हैं। इस मिशन में इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, इनके साथ करप्ट माफिया के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ते रहेंगे। ये आमिर लियाकत साहब के ट्वीट के बाद उन्होंने एक रीट्वीट किया। अच्छा, फिर मैंने हल्के में मालूमात भी ली, उसके बाद फिर ये ख़ुद भी ट्वीट करते हैं, तो हल्के के लोग इनसे कई ज़्यादा, यानी कि जो पीपल्स पार्टी एक अरसे से वहाँ पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है लियारी में, वो अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त भी अगर मजबूत हल्का है पीटीआई का कराची में तो लियारी है, और लियारी का जो मजबूत हल्का है वो शकूर शाद साहब की वजह से, क्योंकि शकूर शाद साहब अब मुसलसल इन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, ना सिर्फ सियासी मामलात के ऊपर बल्कि वो तरक्याती काम भी करवाते रहते हैं, और अपने जो गम हो, खुशी हो, या कोई भी मामला हो, एक्टिव रहते हैं। और भी MPs MNA जो लियारी के अलावा कराची में हैं, तकरीबन काफ़ी सारे लोगों से हमारी जान पहचान भी है, ज़ाहिर एक सहाफ़ती मामलात की वजह से भी उनसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मीडिया पे बहुत कम आते हैं, मीडिया में शायद वो दूर ही रहते हों, लेकिन बहरहाल वो अच्छा असर रसूख रखते हैं। और कुछ दिन पहले भी उनका भी एक ट्वीट है कि UC 1 में तरक्याती काम जो है वो 50% मुकम्मल हो चुका है, इंशाल्लाह हर UC को मॉडल UC बनाएंगे। यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो किस तरह जो है वो लियारी की आवाम के लिए तरक्याती काम कर रहे हैं, लियारी के
عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں جو کہ ایک عرصے دراز سے ووٹ تو پیپلز پارٹی لیتی تھی لیکن وہاں کے عوام کو ووٹ نہیں ملتا تھا, وہاں کی عوام کو ان کا حق نہیں ملتا تھا, وہاں کی عوام کو پانی, صفائی ستھرائی, سیوریج کا نظام جو ہے وہ ابتر ہو چکا تھا. اب شکور شاد صاحب جو ہے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں اور 3 سال میں انہوں نے بے شمار کام کروائے جو کہ ریکارڈ پر موجود ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر دیگر جو پی ٹی آئی کے گورنر صاحب ہیں یا ایم این اے ایم پی ایز وغیرہ ہیں وہ بھی اپنے سطح پر جس طرح ہو رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن آخر کار عامر لیاقت صاحب کو اب کیا ایسا مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ انہوں نے استعفیٰ نہ صرف دینے کا اعلان کیا ہے بلکہ پی ٹی آئی کو بھی خیر آباد کہنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے مختلف جو سورسز ہیں, مختلف ایم پی ایز ہیں, میں نے ان سے بات کی, مختلف صحافی دوست جو کہ پی ٹی آئی کی بیٹ کرتے ہیں ان سے بات کی. عامر لیاقت صاحب کسی کا جو ہے وہ جواب نہیں دے رہے. گزشتہ روز وہ ایک ٹی وی ٹاک شو یعنی کہ 7 سے 8 جو سما ٹی وی کا پروگرام ہے وہاں پر ضرور گئے تھے, اور سما ٹی وی کا اس پروگرام میں جانے سے پہلے بھی مجھے معلوم تھا کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں گے. وہ اس لیے کہ جب ہم حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ریکارڈنگ کر رہے تھے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے, میں جب وہاں ریکارڈنگ کر رہا تھا تو اس وقت کرن ناتھ جو کہ پروگرام کی ہوسٹ ہیں 7 سے 8 کی, وہ بھی وہاں موجود تھی. تو انہوں نے ان سے ایک فمل یہ ہوا کہ جب وہ عمر شریف صاحب کی قبر کے بارے میں بتا رہی تھیں تو وہ جو ایک شیخ لیاقت کمپاؤنڈ ہے اس کے حوالے سے کچھ ان سے مسٹیک ہوئی, یعنی کہ الفاظ کی یا جملے کی ادائیگی میں کچھ مسٹیک ہوئی. تو انہوں نے مسٹیک کے فوراً بعد انہوں نے اپنے کیمرہ مین کو روکا کہ اس کو سٹاپ کریں, عامر لیاقت صاحب نے آج شام میں شو میں آنا ہے, اگر یہ سن لیں گے تو وہ ناراض ہوں گے. یہ کرن صاحبہ نے کہا اپنے ریکارڈنگ کے دوران. تو یعنی کہ انہوں نے وہاں گئے اور اس کے بعد پھر سما کے پروگرام میں پھر وہ کہتے ہیں کہ استعفے کی وجہ نہیں بتا سکتا, اگر استعفے کی وجہ بتا دی تو پھر پاکستان میں وبال آ جائے گا, بھوچال ہو جائے گا, ایک جنگ سی صورتحال پیدا ہو جائے گی. آخر ایسی کیا وجہ ہے جو عامر لیاقت صاحب کو پتہ ہے اور کسی کو اور کو نہیں پتہ. بہرحال ایک اچھے اینکر رہے ہیں, اچھے ایک اداکار کہیں, اچھے ایک ہوسٹ رہے ہیں, اچھی ایک معروف ایک شخصیت رہے ٹی وی کے حوالے سے, پروگراموں کے حوالے سے, خاص طور پر رمضان شو میں بڑا ان کا جو ہے وہ کافی معروف ہستی سمجھے جاتے رہے. ان کا بڑا نام رہا ہے, ابھی بھی بڑا نام ہے, لیکن ظاہر ایک عمر اور وقت کے ساتھ تبدیلی کے ساتھ ہر لحاظ سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے, چاہے وہ جسمانی ایک خاصیت ہو یا ایک ذہنی شعور ہو, انسان کے اندر جو ہے کچھ نہ کوئی تبدیلی آتی رہتی ہے. لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا, انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا. عمران خان صاحب کراچی ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے خود ملاقاتوں کے لیے ٹائم دیا, تو اس کے بعد پھر وہ ملاقاتیں ان سے ہوئیں تو ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ آپ کو وزارت جو ہے وہ دے دی جائے گی. عامر لیاقت صاحب کو کہا تھا کہ کیونکہ وہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ایم این اے ہیں تو ان کو ایک وزارت ملنی چاہیے, تاکہ وہ اپنے طور پر جو ان کی اپنی سوجھ بوجھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کراچی کے لیے یا ملک کے لیے خدمات انجام دے سکیں, ان کو کہا گیا تھا. لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ عامر لیاقت صاحب کو وزارت دینے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ اس لیے کہ وہ بھی, عمران خان صاحب بھی ظاہر ہے وہ ایک کپتان ہیں, وہ اچھے طریقے سے سارے معاملات کو سمجھتے ہیں کہ کس کے اندر کیا صلاحیت ہے, کیا خوبی ہے, کون کیا معاملہ چلا سکتا ہے. ظاہر ہے ان کو بہت سارے معاملات پر نظر رکھنی ہوتی ہے, تو ہر کسی کو ظاہر ہے اٹھا کر وہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں یا جو بھی ان کی پارٹی سے وابستہ ہیں تو ان کو وزارتیں دیتے رہے تو پھر تو ہو جائے گا کام. بہرحال عامر لیاقت صاحب خواہش رکھتے تھے, پہلے ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو وزارت دے دی جائے گی, تو اس لیے انہوں نے پہلے جو استعفے کا فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا تھا. اب انہوں نے دوبارہ اعلان کیا ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے استعفیٰ دینے کے اعلان کے بعد عامر لیاقت صاحب سے میرے جو ذرائع کنفرم کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں کہ کسی نے رابطہ نہیں کیا, ان کو کسی نے منانے کی کوشش نہیں کی, ان کو کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے ان کی ناراضگی یا ان سے کوئی وجوہات جان سکیں کہ عامر لیاقت صاحب آخر ناراضگی کی وجہ کیا ہے. کیونکہ ان کی اہمیت اتنی کم ہو چکی ہے. ایک تو ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی معاملات ہوں, اتار چڑھاؤ رہتا ہے, کرپشن کے معاملات پر بین الاقوامی سطح پر اندرونی معاملات کافی اتار چڑھاؤ رہتا ہے. تو ظاہر ہے ایک حکومت پرفارم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, آگے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس دوران پھر اگر اندرونی سطح پر اس طرح کے معاملات آئیں گے تو پھر اب اس چیز کی بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ بچہ بار بار ضد کرتا ہے یا بار بار اگر کوئی ضد کرے گا تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. بار بار اگر کوئی چیز ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو اس کی وہ چیز اہمیت خاصیت
صورت نہیں رہتی جس طرح وہ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال وہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی ذہنی کیفیت ہی ایسی ہے کہ جو اب بھی ان کو قریب سے جانتے ہیں عامر لیاقت صاحب کو, تو وہ بالکل سمجھ لیں کہ ایک چننے منے بچے کی طرح جو ہے وہ حرکتیں سی کرتے ہیں. تو بہرحال اب ان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. اب یہ بھی پی ٹی آئی کے سطح پر میرے سورس کنفرم کرتے ہیں کہ اب ان کو منانے کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ کس طریقے سے ان کو منایا جائے گا, ان سے وجہ پوچھی جائے گی, ان کو واپس جو قومی اسمبلی میں ایک رکن کے طور پر ان کو واپس لایا جائے گا, یا کسی طریقے سے ان کو وزارت کی ایک بار پھر آفر کی جائے گی, گو کہ نہیں دی جائے گی. لیکن اب ان کا فیصلہ حتمی ہے کہ وہ کسی صورت نہیں مانیں گے. لیکن وہ ایک بار پھر ٹویٹ کرتے ہیں کہ قلم پکڑنے والے کو سمجھ لیں کو ریوالور پکڑا دیا گیا, گن پکڑا دی گئی, یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے. اب بچپن میں یا بچگانے اگر کہیں, بچگانہ حرکتیں کہیں یا بچپنا کہیں, تو وہ یہ کرنے پر اترے ہیں. لیکن عمومی طور پر جس طرح اگر حلقے کی بات کریں تو پی آئی بی, مارٹن کوارٹر اور جتنے بھی علاقے ہیں جہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں, ان کی اگر حالت زار جا کر دیکھ لیں تو لیاری سے بھی بدتر صورتحال ہے عامر لیاقت صاحب کے حلقے کی. تو اگر اس طرح جس طرح یہ توجہ وزارت لینے میں انہوں نے لگا دی, جس طرح وہ انرجی ویسٹ کر رہے تھے, تو وہ اگر اپنے حلقے میں لگا دیتے تو شاید ان کا حلقہ مضبوط ہوتا, ان کی پارٹی کی میں ان کا امیج بہتر رہتا. بہرحال ان کا یہ فیصلہ ہے. لیکن میرے ذرائع کنفرم کرتے ہیں کہ انہوں نے وزارت کے لیے جو ہے وہ کوشش کی تھی, وزارت کی ان کو پہلے بھی جو ہے وہ بات کی گئی تھی کہ ان کو دے دی جائے گی. لیکن اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ بار بار روٹنے والے کو منانے کی کوشش خان صاحب بھی نہیں کرتے, تو اس لیے اب ان کو منانے کا فیصلہ, نہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اگر وہ پی ٹی آئی سے باہر جاتے ہیں تو چلے جائیں, لیکن کوئی اور ایسا ایم پی اے, ایم این اے یا کوئی اور جو ایک سینئر رکن وہ اس طرح کا فیصلہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے کہ عامر لیاقت صاحب کی طرح وہ بھی استعفیٰ دے دیں اور سائیڈ پہ بیٹھ جائیں. بہرحال یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے. آگے چل کر جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. باقی یہ خاص ترین جو تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اپنا خیال رکھیے گا. اس ملک اور قوم کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.